پیار کرتی ہے۔ اور جب کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ماں رات کو نیند کر رہی ہوتی ہے اور سکون سے سو رہی ہوتی ہے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کو اپنی نیند قربان کرتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ یہ 2 سال تک مسلسل بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے، صرف دودھ پلانا نہیں، اس کی ساری خدمت کرنا، اور اس کے بعد کچھ جب بچہ بڑا ہو جائے اس کو بولنا سکھانا، اس کے بعد وہ چلنا سکھانا انگلی پکڑ کے۔ دیکھو یہ کتنی قربانی دیتی ہے ماں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور تاکید فرمائے، ان کے ساتھ اف تک نہ کہنا جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ احسان کا مستحق کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کی، پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کی، پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر جب اس نے چوتھی دفعہ پوچھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ۔ دیکھو کتنی وضاحت فرما دی، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ماں بہت زیادہ قربانیاں جھیلتی ہے، ہمیں اس چیز سے تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ اگر ماں کی اتنی زیادہ قربانی ہے تو باپ کی کتنی زیادہ قربانی ہوگی، کیونکہ وہ ہماری ماں کو بھی وہی پالتا ہے اور گھر کے اخراجات ٹوٹل وہی اٹھاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز سے غور کر لینا چاہیے۔ ماں کا اس لیے آپ نے زیادہ فرمایا حسن سلوک، کیونکہ ماں کی ہوتی ہے شفقت، وہ نرم دل ہوتی ہے، نرم مزاج ہوتی ہے، ماں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الادب، حدیث نمبر 5971۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ والد کے حوالے سے اللہ پاک نے ماں کا تو یہ ذکر فرما دیا، اور والد کے بارے میں کیا حکم فرمایا کہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ دیکھو اللہ اکبر، کتنا بڑا پیغام دے دیا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہمارا باپ ہم سے راضی ہے تو ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہے، اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ہمارا باپ ہم سے ناراض ہے تو ہمارا اللہ بھی ناراض ہے ہم سے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب البر والصلاۃ، حدیث نمبر 1907۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، کافی دفعہ مجھے بھی ملتے ہیں، اگر والد ظلم کرتا ہو تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، وہ ہماری بات نہ مانتا ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر سرکار نے فرمایا اگر کوئی کسی کا والد ظالم بھی ہو پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ دیکھو کتنا بڑا ہمیں پیغام دے دیا گیا، اگر کوئی والد ظالم بھی ہو پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کا ادب و احترام کریں، اس کی بات مانیں۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات بڑے جرم میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ہاں، دوسرے کے والدین کو گالی دینا، جبکہ وہ کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے والدین کو گالی دیتا ہے۔ دیکھو اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ، یہ سب سے بڑے جرم کی بات ہے اگر جو بندہ کسی کے اپنے والدین کو گالی دے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والدین کون گالی دیتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اگر ہم دوسرے کے والدین کو گالیاں دیں گے تو وہ سمجھ لے ہمارے والدین کو گالیاں ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کبھی کسی کے والدین کو گالی دیں گے تو وہ دوبارہ ہمارے والدین کو گالی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک بہت بڑا جرم کی بات ہے، بڑے جرم کی بات ہے اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان، حدیث نمبر 146۔